الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، دوستو، دینی اسلامی بھائیوں بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ناظرین اکرام، سامعین اکرام، آپ سب کو رمضان کی مبارکبادی، جو روزے ہم نے رکھے ہیں اس کی مبارکبادی، اور آج ہم 20واں روزہ مکمل کر لیے ہیں۔ آخری عشرے میں، آخری دہے میں، آخری 10 دنوں میں ہم داخل ہوئے ہیں، جس میں لیلۃ القدر ہے، آخری تاخراتیں ہیں۔ اس کی آمد پر بھی میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے، ہمارے لیے، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، تمام روزہ داروں کے لیے جنہوں نے بھی اس ماہ کو دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا اس ماہ کا، اور جب یہ ماہانہ پہنچ گیا تو پورے جذبے کے ساتھ، پورے تندہی کے ساتھ، پورے نیک خیالات کے ساتھ روزہ رکھا، عبادتیں کی، ذکر و اذکار کیا، تلاوت کی، نماز تراویح پڑھی، صدقہ خیرات کیا اور دیگر احکامات پر عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ عبادتیں کی ہے، اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقیوں میں سے شامل فرما دے، اور متقیوں کے جو اعمال ہیں وہ اعمال کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو آخری عشرہ، آخری 10 دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم لا یموت، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ پہلے سے بہتر، پہلے 20 دنوں سے بہتر انداز میں ان آخری 10 دنوں میں، ان آخری عشرے میں بہتر سے بہتر انداز میں ہمیں تیری عبادت کرنے، تیری بندگی کرنے، تجھے راضی کرنے، تجھے منانے نے، اور جہنم سے اپنے آپ کو آزادی دلانے کی توفیق عطا فرما، جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، تیاری کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ نیکیوں کی فکر کرتے تھے، بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے، بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ جو بھی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کرتے تھے، اللہ ہمیں انہی کے نقش قدم پر چل کر ان آخری عشروں کو غنیمت سمجھتے ہوئے، تیری طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور تیری طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک انعام سمجھتے ہوئے اس کو بہتر انداز سے عبادت میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے بھی روزے آج ہمارے ہوئے ہیں، 20واں روزہ ہم نے سعودی عرب میں اور گلف میں مکمل کے لیے ہوں، جتنے مسلمان سب کی عبادتوں قبول فرما، اور جو ہند و پاک میں آج 19واں روزہ مکمل کر لیے ہیں، اور کل انشاءاللہ 20واں روزہ ہوگا، اور کل ان کی پہلی تاخرات ہوگی، پہلی ان کے جو ہے لیلۃ القدر ہوگی۔ آج ہماری پہلی لیلۃ القدر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی قدر کرنے کی، قدر کی راتوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی ان قدر والی راتوں میں زیادہ سے زیادہ قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو قابل قدر مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دعا کیجیے، یہ دعا صبح شام نمازوں کے بعد کرتے رہیے۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا تھا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، انی احبک فی اللہ، انی احبک فی اللہ، اللہ اکبر، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت معاذ سے کہا کہ تم ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پہلی بات کہی گئی ہے، اے معاذ تم یہ کہنا کہ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ کس چیز کے لیے میری مدد فرما؟ علی ذکرک، تیرا ذکر کرنے کے لیے، و شکرک، تیرا شکر بجا لانے کے لیے، وہ حسن عبادتک،
اور تیری عبادت تیری بندگی بہتر انداز سے کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ توفیق دے گا ہی تو جو ہے نا ہم اچھی بات کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لا سکتے ہیں اور اللہ کا ذکر صبح شام کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ دعا کثرت سے پڑھیے اور اپنے بچوں کو سکھائیے، خود بھی سیکھیے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ذاکرین میں شامل کر لیجیے۔ سب سے زیادہ شکر کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیجیے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں سے ہمیں اپنے آپ کو شامل کر لیجیے۔ ہاں، اس لیے کہ میرے دوست میرے بھائی روزے دار، یاد رکھنا یہ زندگی اللہ نے بیکار ایسے ہی پیدا نہیں کی ہے، یہ زندگی ایسے ہی نہیں دے دی ہے موج مستی کے لیے، شادی کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے، بہترین دھندے جو کرنے کے لیے، اور جو ہے نا بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے، عالی شان جو ہے نا مکان میں رہنے کے لیے، عالی شان بہترین کھانے کے لیے، مرغ مسلم کھانے کے لیے، گاڑیوں میں گھومنے کے لیے، خالی جو ہے نا راتوں میں سونے کے لیے، دن میں جو ہے نا کھانے کے لیے، خوب ہنسنے کے لیے، خوب نہیں، یاد رکھ لیجیے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ صرف بلاغ ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ بلاغ ہے، یعنی ایک دروازہ ہے، جس دروازے سے ہم داخل ہو کر آخرت کی طرف جانا ہے۔ یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ یہ جو گھر عالیشان آپ نے بنا لیا ہے نا لاکھوں کا کروڑوں کا، یہ منزل نہیں ہے، یہ اصل جگہ نہیں ہے۔ اصل جگہ آخرت ہے، مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ اصل منزل یہ دنیا نہیں ہے، مرنے کے بعد والی زندگی آخرت ہے۔ یہ ایک مسافر خانہ ہے، ایک سفر کی حالت میں ہے۔ جس طرح ہم سفر جاتے ہیں حیدرآباد سے دلی یا حیدرآباد سے بمبئی یا کہیں اور، مدینے سے حیدرآباد سے مدینہ، تو اس طرح سے جو ہے نا درمیان میں کہیں پلین رکتی ہے یا درمیان میں کہیں جو ہے نا ٹرین رکتی ہے، بس رکتی ہے، تو ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے، پانی کے لیے، کسی چیز کے لیے اترتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا بس میں چڑھتے ہیں تاکہ آگے جو ہے نا اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ جہاں بس رکی ہے دوسرے مسافروں کو اتارنے کے لیے یا اپنے کام کے لیے بس رکی ہے، ٹرین رکی ہے، پلین رکی ہے، تو ہماری منزل نہیں ہوتی ہے، منزل ہماری آگے ہوتی ہے۔ تو عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ وہاں اترتا ہے، اتر کر پانی یا جو ضرورت کی چیزیں وہ لے لیتا ہے، پھر بس میں آ کے، ٹرین میں آ کے، اور جو ہے نا پلین میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو اسی طرح یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ اصل جگہ نہیں ہے، یہ ہم صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اصل زندگی ہماری آخرت کے بعد ہے، مرنے کے بعد ہے، آخرت ہے اصل۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، قرآن نے کہا کہ تم لوگ دنیا کو اہمیت دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا بہتر نہیں ہے اور یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، یہ ساری دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو لہذا یہ بھول میں مت رہیے، اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ کھانے میں، موج مستی میں، غفلت کی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سارے ابھی بھی جو ہے نا غفلت میں ہیں، بہت سارے ابھی بھی جو ہے نا بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بول رہا ہوں میں، رمضان میں بھی بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کاہلی کی زندگی گزار رہے ہیں، سستی کی زندگی گزار رہے ہیں، من کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیا، قرآن حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، رمضان کو چھوڑ دیا، رمضان کی فضیلت کو، عظمت کو بھلا دیا، روزے کی کوئی اہمیت نہیں رہی، منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جبکہ ہم 50 دن سے زیادہ گھروں میں قید ہیں، گھروں میں بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، لوگ ہزاروں کے میل جو ہے نا پیدل چل رہے ہیں، عورتیں چل رہے ہیں، مرد چل رہے ہیں، بوڑھے چل رہے ہیں، جوان چل رہے ہیں، بچے چل رہے ہیں، معصوم بچوں کو اٹھا کر، دو بچوں کو اٹھا کر جو ہے نا لے کے جا رہے ہیں، راستے میں موتیں آ رہی ہیں، پیروں سے خون نکل رہا ہے، رس رہا ہے، پیروں میں پھولے چھالے آ جا رہے ہیں، پریشان ہے دنیا، بھوک سے مر رہے ہیں، بیماری سے مر رہے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، قبرستان بھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ غفلت میں ہیں، اس کے باوجود بھی نام کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کوئی غیر مسلم کی بات نہیں، کافر کی، ہندو کی بات نہیں، یہودی عیسائی کی بات نہیں، مجوسی کی بات نہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی بات نہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا محب کہنے کا دعویٰ کرنے والے نام کے مسلمان ابھی بھی غفلت میں ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے ایسے موقع میں پر بھی غفلت میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہیں بنایا، تو نے ان جیسے لوگوں میں سے غافل لوگوں میں سے نہ بنایا، تیرا شکر ہے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔
لہذا میرے دوستو میرے بھائیوں، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے دنیا کی۔ اب میں سعودی عرب میں ہوں چند سالوں سے، یہ میری منزل نہیں ہے، یہ میری منزل نہیں ہے۔ جب بھی یہاں سے کام ہو جائے گا، یہاں کا میرا آبودانہ ختم ہو جائے گا، میں اپنے وطن چلے جاؤں گا ہندوستان۔ اسی طرح جب ہمارا کھانا پینا یہاں سے ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا اس دنیا سے، موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے، لے جا کر جو ہے نا منو مٹی کے اندر دفن کر دیں گے، منو مٹی کے اندر دفن کر دیں گے۔ کتنے لوگ آئے دن مر رہے ہیں، ان کو لے جا کر دفن کیا جا رہا ہے، مسلمان اگر ہے، غیر مسلم ہے تو لے جا کر جلایا جا رہا ہے۔ کیا حالات ہے، کیا ہوگا انجام جب موت آ جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گے، جب لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جائے گا، کیا انجام ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیسی زندگی ہوگی، غور کیا؟ تو لہذا یہ زندگی فانی ہے، آخرت ہماری منزل ہے، آخرت ہماری منزل ہے، آخرت ہماری اصل جگہ ہے، آخرت ہماری اصل ٹھکانہ ہے۔ اے نادان مسلمان، اے جاہل مسلمان، جاگ جا، سنبھل جا، اپنی اصلاح کر لے، اللہ کی طرف دوڑ لگا، توبہ استغفار کر، جنت کی طرف دوڑ لگا، جنت کی طرف دوڑ، رن لگا اللہ کی طرف، جنت کی طرف۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، قرآن کہتا ہے دوڑ لگاؤ، رن لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے پروردگار کی بخشش کے لیے رن لگاؤ، دوڑ لگاؤ۔ وجنة، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، آسمان و زمین سے بھی بڑی جنت اللہ نے تیار رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ متقی بندوں کے لیے، جو گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلتے، ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کہتا ہے دوڑ لگاؤ، رن کرو اللہ کی طرف۔ بہت آپ نے کھیل لیا دنیا کی طرف، بہت بھاگے نفس کی طرف، نفس کے پیچھے، بہت بھاگے شیطان کے پیچھے، بہت بھاگے دنیا کے پیچھے، بہت بھاگے مال کے پیچھے، بہت بھاگے خواہشات نفسانی کے پیچھے۔ اب بھاگو اللہ کی طرف، اب وقت آ گیا ہے اللہ کی طرف بھاگنے کا، اب وقت آ گیا ہے دین کی طرف بھاگنے کا، اب وقت آ گیا ہے جنت کی طرف بھاگنے کا، اب آ گیا ہے وقت سدھرنے کا، اب آ گیا ہے غفلت سے جاگنے کا، اب آ گیا ہے اصل منزل، اصل ٹھکانہ، اصل جگہ آخرت کی تیاری کا وقت آ چکا ہے۔ سمجھ جائے مسلمان، توبہ استغفار کر لے۔ رمضان کے 20 دن گزر گئے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ گزر گیا ہے، پہلے 10 دن، عشرہ کے معنی 10 دن، پہلا عشرہ دوسرا عشرہ گزر گیا ہے، اب آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ عظیم الشان آخری عشرہ ہے، بابرکت عشرہ ہے۔ رمضان پورا ہی بابرکت ہے، لیکن پہلے 10 دنوں سے، پہلے عشرے سے، دوسرے عشرے سے، دوسرے 10 دنوں سے بہتر یہ آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، زیادہ فضیلت کے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے میں سچی توبہ کر لے، ایسے میں آ جا اللہ کی طرف، ایسے میں اپنے آپ کو جھنجھوڑ دے، اپنے آپ کو توبہ استغفار کر کے پاک و صاف کر لے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آ جا رمضان کا مہینے میں اللہ کی طرف، آ جا آخری عشرے میں اللہ کی طرف، آ جا ان راتوں میں، جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، آ جا اس مہینے میں، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بابرکت کتاب قرآن مجید نازل کیا ہے۔ ہاں، یہ وہی مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ نے قرآن جیسی بابرکت کتاب نازل کی ہے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ اگر اس کتاب سے میں اور آپ ہدایت نہ پائے، انسان ہدایت نہ پائے، مسلمان ہدایت نہ پائے، اس سے بڑا بغبت، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ قرآن سے عظیم، تورات سے عظیم کتاب، تورات جو یہودیوں پر نازل کی گئی، موسیٰ علیہ السلام پر، اس سے عظیم کتاب ہے یہ قرآن مجید۔ انجیل سے عظیم کتاب، انجیل سے زیادہ اہمیت رکھنے والی کتاب، بابرکت کتاب جو عیسائیوں کو دی گئی، اس سے کہیں زیادہ بابرکت کتاب یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید نازل کیا ہے۔ زبور سے اونچی کتاب، زبور سے اچھی کتاب، زبور سے زیادہ بابرکت کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اس سے افضل کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی شکل میں نازل کی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صحف اور جتنے بھی چھوٹی موٹی کتابیں اللہ نے نازل کیا ہے، ان تمام کتابوں میں ام الکتاب، کتابوں کی ماں، عالی شان کتاب، بابرکت کتاب، خیر سے بھری ہوئی کتاب، نجات سے بھری ہوئی کتاب، ہدایت سے بھری ہوئی کتاب، روشن کتاب، سورج سے زیادہ روشن کتاب، جس میں ہم روشنی پا کر جو ہے نا اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کی طرف جا سکتے ہیں، جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایسی عظیم الشان کتاب اسی مہینے میں نازل کیا ہے اللہ نے۔ ہاں، اسی مہینے میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں، اپنی اصلاح کر لو۔ کب تک غفلت کی زندگی یار، کب تک غفلت کی زندگی؟ یا لیت قومی یعلمون، قرآن کہتا ہے کاش کہ
میری قوم جو ہے نا جانتی، میری قوم ہدایت پاتی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم دوستو اپنی اصلاح کر لو۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عظیم الشان کتاب نازل ہوئی ہے۔ ہائے ہائے کیا بابر کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید اسی میں نازل کی گئی ہے۔ ہدایت کی بین نشانیات اسی میں نازل کی گئی ہیں۔ ہدایت کی بین نشان والی کتاب اسی رمضان میں نازل کی گئی ہے۔ یہ عظیم الشان آسمان کوئی ہے میکا لال دنیا میں ایسا آسمان بنانے والا؟ بتائیے، یہ ہمارے لیے نشانی نہیں ہے؟ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس پہ ہم بیج ڈالتے ہیں، وہ جھاڑ یا پودا اگتا ہے، کوئی بنا سکتا ہے؟ زمین کو کس نے بنایا آج تک؟ بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑا سے بڑا ڈاکٹر، بڑا سے بڑا انجینئر، بڑا سے بڑا مالدار ایسا بنا سکا؟ اور کوئی بنا سکتا ہے قیامت کی صبح تک؟ یہ نشانی نہیں ہے ہمارے لیے کہ اللہ ہی کی قدرت ہے یہ بنانے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ بڑے بڑے سمندر کس نے بنائے، کس نے پیدا کیے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ پہاڑ جو کیلوں کی طرح زمین پر جو ہے گاڑ دیا گیا ہے تاکہ جو ہے نا زمین نہ ہلے، یہ کس نے بنائے؟ کوئی بنا سکتا ہے پہاڑ؟ یہ چاند جو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، ڈباتا ہے، یہ چاند کی روشنی، یہ چاند میں کون روشنی ڈالتا ہے؟ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ سورج کو جب سے میں تقریباً جو ہے نا 40-50 سال کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے بڑی زندگی گزاری ہوگی، چھوٹی زندگی گزاری ہوگی، برابر سورج جو ہے نا وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر نکلتا ہے، اور وقت پر جو ہے نا غروب ہوتا ہے، اور وقت پر جو ہے نا ڈوبتا ہے۔ اس میں 1 سیکنڈ کا جو ہے فرق نہیں آتا ہے۔ کون ہے اس کو بنانے والا؟ کون ہے اس کو نکالنے والا روزانہ؟ کون ہے اس کو روزانہ جو ہے ڈبونے والا ہے؟ بتائیے آپ۔ اس میں نشانی نہیں ہے۔ میں تمام انسانوں سے پوچھ رہا ہوں، انسانوں سے، مسلمانوں سے نہیں، اس لیے کہ کتاب اللہ، کلام اللہ، مصحف، قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہے۔ ھدی للناس کہا گیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں کہا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ رمضان کا، جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ ہدایت ہے سراپا انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، سورج ہو، چاند ہو، اللہ اکبر، یہ سب نشانیاں ہیں۔ والفرقان، فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے آپ پہچان سکتے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے آپ پہچان سکتے ہیں، سچ کو اپنا سکتے ہیں، حق کو اپنا سکتے ہیں، باطل کو چھوڑ سکتے ہیں، غلط کو چھوڑ سکتے ہیں، جھوٹ کو چھوڑ سکتے ہیں، صحیح چیز کو اپنا سکتے ہیں۔ اور صحیح کیا ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، اس پیغمبر پر ایمان لانا، اس پیغمبر کی بتلائی زندگی پر مطابق زندگی گزارنا، یہی ہماری میری دوستو، یہی پہچاننا ہے قرآن کو، یہی سیکھنا ہے قرآن سے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی غفلت میں ہے تو پھر کیا ہے بتائیے آپ؟ کتنی عیب کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ہاں چلو کوئی کافر، کوئی غیر مسلم، کوئی جو ہے نا دشمن اللہ اس کے رسول کا، ظالم اللہ اس کے رسول کا، وہ اگر غفلت میں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ، اللہ کا عذاب جو ہے نا آیا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، سپر پاور طاقتیں پریشان ہیں، سپر پاور طاقتیں اپنے آپ کو جو ہے نا پاورفل طاقت والے کہنے والے، وہ پریشان ہیں، گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ ہندوستان پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے، بیماروں کی تعداد روز بروز بڑھتے چلے جا رہی ہے، مرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتے جا رہی ہے۔ اے نادان، تو نہیں سمجھ رہا کہ تو بیمار ہوگا؟ یہ بھول گیا کہ تجھے موت آنے والی ہے؟ کیا تو ہمیشہ رہے گا؟ انا للہ و انا راجعون۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ ابھی بھی جاگ جائے مسلمان، ابھی بھی جاگ جا، ابھی بھی ہوش کے ناخن لے، ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جا، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لے۔ وتوب الی اللہ، وتوب الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ دینداری زندگی اختیار کر، روزہ رکھنا شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، نمازیں شروع کر دے، صدقہ خیرات شروع کر دے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لینا شروع کر دے، اللہ کا ذکر شروع کر دے، صبح شام اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی شروع کر دے۔ اللہ نے پیدا کیا اللہ کی بندگی کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں، موج مستی کے لیے نہیں، اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کہتا ہے
ہم نے آدم کی اولاد کو، حضرت انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، پھر اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، اس کی عبادت کرے۔ اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ عبادت چند روزہ نہیں، صرف رمضان کے حد تک نہیں۔ بھول جاؤ اے رمضانی مسلمانوں، معاف کرنا میں رمضانی مسلمان کہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان نام کے بہت سارے مسلمان رمضان آیا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، رمضان آیا تو اللہ کو جو ہے نا اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی، قرآن کی پابندی، دین کی پابندی، کچھ اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے رمضان چلے جاتا ہے پھر جو ہے نا مسجدوں کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ انا للہ راجعون۔ کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ کیا یہی عبادت ہے سال میں ایک مرتبہ؟ 11 مہینے من کی عبادت کریں، من کی بات سنیں، 11 مہینے نفس کی بات پر عمل کریں، 11 مہینے شیطان کے پیچھے بھاگیں، اور رمضان کا مہینہ صرف ایک مہینہ عبادت کریں؟ یہی ہے اسلام؟ یہی ہے مسلمانیت؟ ایسے لوگ رمضانی مسلمان ہیں۔ بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان۔ کتنے برے ہیں ایسے لوگ جس رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں، رمضان کے بعد اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اللہ کی بات کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ بئس القوم، کتنے برے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وَاعْبُدْ امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے، ہم سب کو مالک کی طرف سے، ہم سب کو جس نے پیدا کیا اس کی طرف سے، کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی اطاعت کر، فرمانبرداری کر، عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک، جب تک سانس باقی ہے نماز پڑھنا ہے، جب تک سانس باقی ہے اللہ کی بات، اللہ کی بندگی کرنا ہے، جب تک سانس باقی ہے گناہوں سے بچنا ہے، جب تک سانس باقی ہے اللہ کا ذکر صبح شام کرتے رہنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ لیکن اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہ کر لے، جبکہ ہر طرف پریشانی ہے، عذاب نازل ہو چکا ہے، کرونا کے نام سے بیماری پھیل چکی ہے، ایسے میں بھی اگر توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، میرے دوست، میرے بھائی، دل جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دیکھتے ہیں تو، سنتے ہیں تو۔ ابھی عشاء کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ہمارے ایک رشتہ دار کا فون آیا، میں نے پوچھا کیسے چل رہا، کیا چل رہا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کتنے پارے پڑھے؟ بتا رہے ہیں کہ 2 پارے پڑھے، 20 رمضان ہونے کو جا رہے ہیں وہاں پہ، اب جو ہے صرف 2 پارے پڑھے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی کیوں بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، میرے کو عربی نہیں آتی، میں نے عربی نہیں سیکھا۔ اللہ کے بندے کیوں نہیں سیکھا؟ بیوی والا ہے، بچے والا ہے، کام کاج کرنے والا ہے، کیوں نہیں سیکھا؟ 1 مہینہ اگر لگاتا قرآن سیکھنے کے لیے، 1 مہینہ لگاتا قرآن پڑھنے کے لیے، 1-2-3 مہینے لگاتا قرآن سیکھنے کے لیے، لیڈروں کے ساتھ گھومنے آتا، فلاں پارٹی کے ساتھ گھومنے آتا، فلاں پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ گھومنے آتا، کاروبار کے لیے جو ہے نا دماغ لڑانے آتا، فلاں کام کے لیے دماغ لڑانے آتا، دنیا کے ہنر سیکھنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید سیکھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ حالانکہ جو قرآن مجید اللہ نے نازل کیا ہے رمضان میں نازل کیا ہے، اسی مہینے میں نازل کیا ہے، اور جو آیتیں سب سے پہلے غار حرا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ کیا تھی؟ پڑھنے کے تعلق سے تھی۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج دو، اس موضوع پر قرآن نازل نہیں ہوا۔ سب سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھ۔ لیکن مسلمان ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے نام سے قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے نام سے قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے کسی قاری کے پاس، کسی جاننے والے کے پاس، کسی حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے عربی نہیں آتی، میں نے نہیں سیکھا، مجھے نہیں سکھایا گیا۔ انا للہ راجعون۔ کتنے سالوں سے یہ جملہ کہتے آ رہے ہو، کتنے دنوں سے ایک جملہ کہتے آ رہے ہو، انا للہ راجعون۔ کل مرنے کے بعد اللہ کہے گا کہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے تجھے جو ہے نا دیکھنے کے لیے، تجھ سے بات کرنے کے لیے، میرے جنت میں بھی تیرے لیے وقت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، میرے جنت میں بھی تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے اے نادان مسلمان، قرآن سے دور مسلمان؟ کیا جواب دو گے کہ آج میرے جنت میں بھی جو ہے نا آج جگہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جنت تو دور کی بات ہے، دنیا میں جگہ نہیں مل رہی ہے، دنیا میں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ مار کھا رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، پولیس والوں کے ڈنڈے، فلاں غنڈوں کے ڈنڈے، فلاں جو ہے نا پارٹی کے ڈنڈے، فلاں دشمن کے ڈنڈے، فلاں منافق کے ڈنڈے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا سوچا؟ انشاءاللہ ان ظالموں کو جو بھی ظلم کر رہا اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ظالموں کو دنیا میں اور آخرت میں زبردست ہونا سزا دے گا، عذاب دے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ ظالم سمجھ لے جو ظلم کر رہے ہیں نا نہتے مسلمانوں پر، مظلوموں پر،
انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا، آج نہیں تو کر ان کو ڈھیل دے رہا ہے، لیکن اللہ ضرور پکڑے گا دنیا میں بھی آخرت میں. لیکن آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے قرآن کو بھلا دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو چھوڑ دیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر مسلط کیا ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا، عربی میں نے نہیں سیکھی، واہ واہ واہ، 3 ٹائم کھانا سیکھ لیا، شادی کر کے بچے پیدا کرنا سیکھ لیا، ہاں، دنیا کمانا سیکھ لیا، دنیا میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ جان لیا، لیکن قرآن نہیں سیکھا. شرم آنی چاہیے جملہ بولتے ہوئے. ٹھیک ہے بھائی، نہیں سیکھا تو سیکھ لے، ابھی تو سیکھ لے، ابھی تو سیکھ لے، ابھی تو سیکھنا شروع کر دے. آنے والے رمضان میں کم از کم جو ہے نا 10 قرآن ختم کر، 5 قرآن ختم کر، 3 دن میں 1 قرآن ختم کر، 7 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کر، 10 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کر، روزانہ 3 پارے 5 پارے پڑھنے کی کوشش کر. ابھی سے تہیہ کر لے، ابھی سے نیک ارادہ کر لے، ابھی سے نیت کر لے کہ ہاں میں نے غلطی کی، میں نے قرآن نہیں سیکھا، اب تو میں قرآن سیکھوں گا، اب تو میں قرآن جانوں گا. اتنا بابرکت مہینہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے. ہم کہیں کہ نہیں قرآن نہیں جانتے، ہم قرآن نہیں پڑھے، ہم لوگ عربی میں نے نہیں سیکھی. کیا جملہ ہے یار؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو اگر قرآن نہیں سیکھیں گے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا بتائیے آپ؟ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانیں گے تو کیسے ہدایت ملے گی؟ کیسے تم اچھے انسان، کیسے اچھے مسلمان بنو گے؟ کیسے اللہ کو پہچانیں گے قرآن کے بغیر؟ اپنے نبی کو کیسے پہچانو گے قرآن کے بغیر؟ نماز کیسے پڑھو گے قرآن کے بغیر؟ روزہ کیسے رکھو گے قرآن کے بغیر؟ ارکان اسلام، ارکان ایمان پر کیسے ایمان لاؤ گے؟ کیسے اس پر عمل کرو گے قرآن کے بغیر؟ قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ اکرام کو عزت ملی، صحابہ اکرام کو کامیابی ملی، صحابہ اکرام کو خوشیاں ملی، صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہوا، اس دنیا میں رضی اللہ عنہ و رضوان کا خطاب ملا. تو کیوں کر؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن سے پہلے وہ کتنے پریشان تھے، قرآن سے پہلے وہ کتنے گناہوں میں تھے، قرآن سے پہلے وہ کتنے جو ہے بے چین زندگی گزار رہے تھے، قرآن سے پہلے وہ آپس میں جنگوں میں، لڑائی میں، جھگڑے میں جانوروں کی طرح، کتے بلوں کی طرح زندگی تھی ان کی، صحابہ اکرام کی کہہ رہا ہوں. لیکن جب قرآن آیا، قرآن کو ہاتھوں میں پکڑا، قرآن کو سینے میں اتارا، قرآن کو پڑھنے لگے، قرآن کو سمجھنے لگے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دیا، ان کو کامیابی نصیب فرمایا، انہیں عزت نصیب فرمایا، انہیں دنیا میں سب کچھ عطا فرمایا. حتیٰ کہ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے بندوں میں تم سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، نہ صرف رضی اللہ عنہ کہا بلکہ وہ رضو عن، تم لوگوں نے مجھے جو ہے خوش کر دیا. اللہ ان کے عمل سے راضی ہو گیا اور انہوں نے عمل کر کے اللہ کو راضی کر دیا. اس کے بعد صرف یہیں تک بات نہیں رہی، بلکہ کہا جاؤ تمہارے لیے جنت جو ہے نا میں نے مقدر کر دی ہے، جنت میں نے تمہارے لیے الاٹ کر دی ہے. اللہ اکبر. رجسٹر کر دیا جنت ان کے نام، رجسٹر کر دیا جنت ان کے نام. دنیا میں رہتے ہوئے 10 مبشرہ کو جنت کی بشارت دی گئی، بدری صحابہ کو جو ہے جنت کی بشارت دی گئی، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہہ کر جنت کی جو ہے بشارت دے دی گئی. اللہ اکبر. تو میرے محترم دوستو، کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ اکبر. تو لہذا میرے محترم دوستو، یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اسی مہینے میں بابرکت مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور دیگر آسمانی کتاب بھی جو ہے نا اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں. لیکن خاص طور سے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا کر ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنا کر اس رمضان میں نازل کیا گیا ہے. تو لہذا ہمیں استقبال کرنا چاہیے اس قرآن کا، ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں ان باتوں کو کرنا چاہیے. قرآن نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے. اپنے آپ کو قرآن کے لیے، قرآن کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، قرآن کو اپنا دوست، اپنا ساتھی بنانا چاہیے. واللہ ہاں، قرآن ہمارے سینے میں ہونا چاہیے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، قرآن اپنے پورے وجود میں ہونا چاہیے. سر سے پیر تک ہم کو قرآن بننا چاہیے، چلتا پھرتا قرآن بننا چاہیے. ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی؟ تو عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ سراپا قرآن تھے. اللہ اکبر. آپ سراپا قرآن تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن تھے تو ان کے ماننے والے، ان کے پیروی کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کو بھی چاہیے کہ جو نا قرآن کو دوست بناتے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بناتے، قرآن کو پی جاتے، قرآن کو اوڑھ لیتے، قرآن کو جو ہے نا اپنے آپ کو اپنے اوپر جو ہے نا لاگو کرتے، نافذ کرتے اپنے جسموں پر. کہاں ہے بھائی؟ کتنے دور ہے قرآن سے. انا للہ راجعون. کتنی عیب کی بات ہے. قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں سیکھا، عربی نہیں سیکھا،
کتنا آسان ہے جملہ کہنا، لیکن کل کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ نے مجھے کہہ دیا، میں نے سن لیا، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عذر قبول ہوگی؟ قابل قبول ہوگا؟ یہ عذر نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے اتنے سال دیا، میں نے اتنی زندگی دی، میں نے جوانی دی، میں نے صحت دیا، میں نے سوچنے کا مادہ دیا، میں نے یاد کرنے کا جو ہے نا مادہ دیا، میں نے حفظ کرنے کا مادہ دیا، میں نے پڑھنے کا مادہ دیا، میں نے پڑھنے سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کا سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ عمل کیا، نہ دوسروں تک پہنچایا، کیا جواب دیں گے؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے اس میں غور و فکر کرے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، مبارک قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں۔ اللہ نے کیوں قرآن نازل کیا ہے؟ پڑھیں سمجھیں قرآن کو، اس پر عمل کریں۔ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں ان تک پہنچانا ہے۔ یہودیوں تک قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن والوں کی، جو یہ سمجھتے ہیں قرآن ہمارا ہے۔ عیسائیوں تک قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ مجوسیت تک قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کافروں تک قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ مشرکین تک قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جاہلوں تک قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بے دینوں تک قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کو جاننے کی، قرآن کو پہچاننے کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یا ہے کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ اللہ پوچھتا ہے، قرآن کی آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم کھول دو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یا ہے کہ تمہارے دلوں پر جو ہے نا تالے لگ چکے ہیں؟ شرم آتی ہے۔ دنیا کے لیے تو غور و فکر کرتے ہیں، دنیا کے لیے بہت سوچتے ہیں، آخرت کی نہ سوچ ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انا للہ راجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ لاتے اور مار نہیں مار کر جو ہے نا دشمنوں کے ذریعے سے اور کیا کرے گا؟ ہاں، گلے لگائے گا، رحمت برکت نازل کرے گا؟ بتائیے آپ۔ ابھی بھی جاگ جائے مسلمان، ابھی بھی سمجھ جائے مسلمان۔ اے جو لوگ قرآن سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، وہ سچی توبہ کر لے رمضان میں، اس آخری عشرے میں، لیلۃ القدر میں، اور اپنے آپ کو معافی کا مستحق بنا دے۔ قرآن کو ہاتھ میں لے لے آج سے، اس کے بعد قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ قرآن کا حافظ بن جا، قرآن کا عالم بن جا، قرآن کا عامل بن جا، قرآن کا مبلغ بن جا، قرآن کو دوست بنا لے، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ دنیا سے تھوڑا سا وقت نکال، بیوی بچوں سے تھوڑا سا وقت نکال، کھانے پینے سے تھوڑا سا وقت نکال، سونے جاگنے سے تھوڑا سا وقت نکال، اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، لات مار دے، کچل دے نفسانی خواہشات کو، شیطان کو لات مار، اور وقت نکال قرآن کے لیے، وقت نکال قرآن کے لیے۔ تھوڑا سو جا، کم سو جا، تھوڑا کھا، کم کما، ہنسنا چھوڑ دے، ہنسنا بالکل چھوڑ دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ بس اب سے، آج سے قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا عہد کر لے، قرآن سمجھنے کا عہد کر لے، قرآن جاننے کا عہد کر لے، قرآن پر عمل کرنے کی نیت کر لے، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تجھے اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اونچا اٹھائے گا، تجھے عزت دے گا، کامیابی دے گا، سرخ روئی دے گا، ہاتھ پیر میں طاقت مضبوطی دے گا، پورے معاملات ٹھیک کر دے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو قرآن کو اٹھا لے، اللہ تعالیٰ تجھے بلندی عطا کرے گا، اٹھائے گا۔ تو قرآن کو تھام لے، اللہ تعالیٰ تجھے تھام لے گا۔ اے میرے دوست، اے مسلمان، اے نادان مسلمان، اے بھولا بھالا مسلمان، بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا، اللہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کرے گا، اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ذرا گرم پانی میں انگلی ڈال کر دیکھ، برداشت کرے گا؟ ہاں، جب جہنم میں ڈالا جائے گا دین سے دور والوں کو، قرآن سے دور والوں کو، بنمانی زندگی گزارنے والوں کو، شیطان کے چیلوں کو، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والوں کو، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جب وہ پیاس پوچھیں گے، کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا، گرم پانی نہیں کہہ رہا ہوں، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا انجام ہوگا! پیئیں گے، انتڑیاں کٹ کے جائیں گی، پھٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ من، اعاذنا اللہ من، اعاذنا اللہ من۔ ہاں، جب کھانے کو
भूख लगेगी खाने को पूछेगा। ज़क़ूम का दरख्त, कांटेदार दरख्त, कड़वा दरख्त, वो लाएगा, खाओ बोल के मजबूरन खिलाया जाएगा। खाएंगे, खा सकेंगे? थोड़ा नमक ज़्यादा है, थोड़ा मिर्ची ज़्यादा है, थोड़ा फीका है, थोड़ा ऐसा वैसा है, सालन कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बीवी को, बढ़ाने वाले को हम गालियाँ देते हैं, बुरा कहते हैं, खाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ खाना पड़ेगा ज़क़ूम को, वहाँ पीना पड़ेगा खौलता हुआ पानी। आज यहाँ जो मस्तियाँ कर रहे हैं ना, उसकी सज़ा कल अल्लाह ताला देगा। डर जा, खौफ खा जा। अल्लाह के अजाब से आज तक कोई ना बचा है, ना कोई बच सकता है। कोई भी ना बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता है। जब अल्लाह पकड़ ले कोई छुड़ा नहीं सकता। अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं होगा। ना पैसे काम आएंगे, ना बीवी बच्चे काम आएंगे, ना दोस्त अहबाब काम आएंगे, कोई शख्सियत काम नहीं आएगी सिवाय तेरा नमाज पढ़ना, तेरा कुरान सीखना, तेरा कुरान पर अमल करना, तेरा अच्छा बनना, तेरा नेक बनना, अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाना, दुनिया में रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। यही चीज़ें काम आएगी, बाकी कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। जो लोग और दुनिया के पीछे भागने वालों, दुनिया के पीछे भागने वालों, माल के पीछे भागने वालों, दुनिया को छोड़कर दुनिया कमाओ लेकिन दीन के साथ, दुनिया कमाओ नमाज के साथ, दुनिया कमाओ कुरान के साथ, दुनिया कमाओ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के साथ, दुनिया कमाओ जिस तरह अल्लाह कमाने का हुक्म देता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ बताए हैं, जो रास्ते बताए हैं, हलाल के, जायज़ के, उन जायज़ रास्तों के ज़रिए से, उन हलाल रास्तों के ज़रिए से दुनिया कमाओ। हराम रास्तों को छोड़ो, हराम खाने को छोड़ो, नाजायज़ तरीक़ों को छोड़ दो, कमाओ। अल्लाह ने दिया है तो खाओ। कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो। जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ। ज़्यादा इसराफ करना गुनाह है, कबीरा, हराम है। हाँ, और जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र बजा लाओ। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र बजा लाओगे तो अल्लाह और देगा। शुक्र बजा लाओ। जो अल्लाह ने दिया है, खा के पीने के बाद अगर बचा है तो ज़कात की शक्ल में निकालो। 2.5%, 2.5% अल्लाह का माल अल्लाह के बंदों को दो। और अगर ज़कात नहीं है तो कम से कम सदका खैरात करो। 1 रुपये की शक्ल में, 10 रुपये की शक्ल में, 100 रुपये की शक्ल में। दूसरों को नहीं, अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे भाई सगी बहन को दो, रिश्तेदारों को दो, दोस्त अहबाब को दो, गरीबों को दो, मिस्कीनों को दो, बेवाओं को दो, यतीमों को दो, मुसाफिर को दो, परेशान हाल लोगों को दो, बीमारों को दो। अल्लाह तुम्हें देगा, देते रहेगा। अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाओ। ये रमज़ान का महीना है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। और आज पहली रात है शब क़द्र की, लैलतुल क़द्र, यहाँ में सऊदी अरब में। अल्लाह 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 फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये सूरत याद होगी सबको, सूरतुल क़द्र सबको याद होगी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, पहली आयत में अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, हमने लैलतुल क़द्र में कुरान को नाजिल किया है। दूसरे पारे में सूरतुल बकरा में अल्लाह ने क्या कहा? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने माह मुबारक में, माह रमज़ान में कुरान को नाजिल किया है। और यहाँ कहता है अल्लाह ताला सूरतुल क़द्र में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में, बाबरकत वाली रात में हमने कुरान को नाजिल किया है। और लैलतुल क़द्र, शब क़द्र किस में है? रमज़ान में है। रमज़ान कब नाजिल हुआ? कुरान कब नाजिल हुआ? रमज़ान के महीने में। और लैलतुल क़द्र क्या है? रमज़ान में है। तो कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ। कौन सी रात में नाजिल हुआ? बाबरकत रात में, क़द्र वाली रात में, शब क़द्र में कुरान नाजिल हुआ है। हाँ, हदीस में आता है लोह महफूज में, जहाँ कुरान रखा हुआ था, लोह महफूज कहते हैं, वहाँ से कुरान जो है ना अल्लाह ताला ने रमज़ान में, शब क़द्र में जो है ना अल्लाह ताला ने जो है ना जो कुरान नाजिल किया है, वो जो है ना आसमानी दुनिया पर जो है ना नाजिल किया है। आसमानी दुनिया पर, जहाँ बैतुल इज़्ज़ा है, जहाँ दुनिया में क्या है? बैतुल्लाह है ना, काबतुल्लाह, जहाँ तवाफ़ करते हैं। एक बैतुल इज़्ज़ा है आसमानी दुनिया पर, जहाँ पर फरिश्ते जो है ना तवाफ़ करते हैं। वहाँ पर जो है ना अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया रमज़ान के महीने में। उसके बाद वहाँ से थोड़ा 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 करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल ज़िंदगी में, 23 ईयर्स में अल्लाह ताला ने पूरा कुरान नाजिल किया। ये लैलतुल क़द्र का जब नाजिल किया तो ये रमज़ान का महीना था और लैलतुल क़द्र था। और जो पहली जो आयत नाजिल हुई, जो मैंने पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें जो है अल्लाह ने नाजिल किया। सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई और लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। अल्लाहु अकबर। अब चूंकि आज पहली ताक़रात है, पहली लैलतुल क़द्र है, इसलिए चंद बातें लैलतुल क़द्र के साथ में रख के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। कल इंशाअल्लाह कुरान के ताल्लुक़ से मज़ीद बातें आपके सामने आएंगी। अल्लाह ने क्या कहा? हमने लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में, बाबरकत रात में हमने कुरान को नाजिल किया। फिर अल्लाह पूछता है, यानी सबको जो है ना ज़रा हिलाने के लिए, झुंझोड़ने के लिए, तवज्जो देने के लिए, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र,
تمہیں کیا معلوم ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ تم کو پتا بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، پتا ہے مسلمانوں؟ جانتے کبھی قرآن کی روشنی میں رمضان کو جاننے کی، حدیث کی روشنی میں رمضان کو جاننے کی، قرآن کی روشنی میں لیلۃ القدر کو جاننے کی، اور حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر جاننے کی کوشش کی، فکر کی، کچھ پڑھا، کبھی سنا؟ نہیں، بس دنیا روزہ رکھ رہی ہے، دنیا رمضان گزار رہی ہے، ہم بھی رمضان کر رہے ہیں، بس ہو گیا۔ یعنی آخرت کے تعلق سے نہ پڑھنا ہے، نہ تحقیق کرنا ہے، نہ معلومات کرنا ہے، دنیا کے تعلق سے تحقیق، معلومات، سب کچھ کرنا ہے۔ انا للہ راجعون۔ جو فانی چیزیں ہیں اس کے تعلق سے تحقیق، اس کے تعلق سے دوڑ دھوپ، اس کے تعلق سے پسینہ ٹپکانا، بہت دوڑ کرنا، لیکن جو جنت ہے، آخرت ہے، اصل زندگی ہے، اس کے لیے نہ دوڑ دھوپ، نہ پسینہ نکالنا، نہ جو ہے نا دوڑ دھوپ کرنا، نہ کچھ نہ کیا۔ بس سنی مسلمان انہوں بولے سن لیے، صحیح ہے غلط ہے عمل کرتے چلے گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن دنیا کے تعلق سے تحقیق کرنا، چھی، افسوس کی بات ہے۔ تو لہذا جو اصل ہے، جو حقیقی زندگی ہے آخرت کی، جو باقی رہنے والی ہے، اس زندگی کے لیے تحقیق کیجئے، معلومات کیجئے، قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، سیرت رسول کو پڑھیے، اپنے آپ کو محقق مسلمان بنائیے، تحقیق والا مسلمان بنائیے، اور تحقیق کر کے صحیح احادیث پر عمل کرے، صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ دنیا میں عزت، آخرت میں جنت ملے گی۔ تو اللہ پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر۔ پہلے آئیے لیلۃ القدر کے معنی کیا ہے؟ یعنی قدر والی رات۔ قدر والی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، بڑی بابرکت والی ہے، بڑی شرافت والی ہے، بڑی خیر والی ہے یہ رات، اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ قدر والی رات، عظمت والی رات، شرافت والی بات، خیر سے بھری ہوئی رات ہے، لہذا اس عظمت والی رات کو بیکار ضائع مت کرو، سو کر، گھوم کر، پھینک کر، کھانے پی کر، کم کھاؤ، کم گھومو پھرو، زیادہ عبادت کرو، نمازوں کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، توبہ استغفار کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں۔ ہاں، ضائع مت کرو شرافت والی رات کو، خیر والی رات کو، بابرکت والی رات کو، عظمت والی رات کو۔ ہاں، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں جا کر اللہ کی بات کرتا ہے، اس رات کی قدر کرتا ہے، اس رات میں عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی قدر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نمازیں پڑھتا ہے، اس رات کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو ہے نا قدر والا بنا دیتا ہے، باعظمت بنا دیتا ہے، باروب بنا دیتا ہے، کمال کا شخصیت عطا کر دیتا ہے، شخصیت بنا دیتا ہے۔ ہاں، اور یہ قدر والی اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو بھی سال بھر ہونے والے جو بھی معاملات ہیں اس کو نافذ کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اس رات میں جو بھی کچھ ہونے والا ہے سال بھر، وہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی رات پہ، لیلۃ القدر والی رات میں، شب قدر والی رات میں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا تقدیر کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں اس کو نافذ کرتا ہے۔ ہاں، نافذ کرتا ہے۔ اتنی قدر والی رات ہے، اور کتنی بڑی قدر والی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے نہیں کہا صرف، یعنی لیلۃ القدر الف شہر نہیں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ حساب کر کے کیلکولیٹ کر کہتے ہیں کہ 84 برس بنتے ہیں۔ ارے نہیں، 84 برس نہیں، لا حساب کروڑ برس بنتے ہیں۔ 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 1 کروڑ بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے، 1 کروڑ سال بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ سال بھی ہو سکتا ہے، بے حساب ہے، اس لیے کہ خیر کا لفظ آ دیا۔ ہاں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 رکعت آپ نے پڑھی تو گویا کہ لاکھوں کروڑوں رکعت آپ نے پڑھی، 2 روپیہ آپ نے خرچ کر دیے، گویا کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ اللہ کے نام پہ آپ نے دے دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ 2 مرتبہ پڑھا، گویا کہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ آپ نے پڑھا۔ 2 آیتیں آپ نے پڑھی قرآن کی، گویا کہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ آپ نے جو ہے نا پڑھا، اس لیے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب اتنی عظیم رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ کی بات بہت زیادہ کریں، کیوں نہ ہم بہت زیادہ اللہ کو یاد کریں، کیوں نہ بہت زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ توبہ استغفار کریں، کیوں نہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ عبادت کریں، بہت زیادہ پڑھیں۔ ہاں، کیوں نہ اللہ کو خوش کر دیں اس رات میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی عظیم رات ہے یہ، اتنی بڑی رات ہے کہ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے جو سردار، فرشتوں کے جو سردار ہیں نا، وہ آتے دنیا میں، اور جناب محمد رسول اللہ جو انسانوں کے سردار، تمام بنی انسان کے سردار، زمین کے سردار، ان سے جو ہے نا قرآن سنتے، اور اللہ کے نبی جبرائیل کو قرآن سناتے، جبرائیل ان کو سناتے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، لیلۃ القدر میں ایسا ہوتا
قرآن کی کتنی اہمیت ہوگی کہ آسمان کا فرشتہ زمین کے آسمان کا سردار زمین کے سردار کے پاس آ کر جو ہے نا قرآن جو ہے نا سنا رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، کتنی عظمت والی ہوگی۔ اور ہمارے لوگ نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے روڈوں پر گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں میں جو ہے نا وقت ضائع کر رہے ہیں، گھروں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، سو کے وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کر رہے ہیں، نیٹ لے کر فیس بک اور جو ہے نا واٹس ایپ اور جو ہے نا ٹویٹر فلاں شیطانی حرکتوں میں جو ہے نا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور ہمارا نبی جبرائیل کو قرآن سنا رہا ہے، جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتدارسون کا لفظ آیا ہے، ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں لیلۃ القدر و شب قدر میں۔ اور آج کا مسلمان سو رہا ہے، آج کا مسلمان غفلت میں ہے، آپ کا مسلمان ڈائجسٹ لے کر جو ہے ٹائم پاس کر رہا ہے، آج کا مسلمان ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بدبخت نالائق الو کا پٹا ہے یہ، انا للہ راجعون۔ پھر کہتا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، پھر کہتا ہے اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری دعا نہیں سنتا۔ چھی، افسوس کی بات ہے۔ تو دعا قبول ہونے کے قابل بن، اپنے اعمال اس قابل کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، تو اپنے آپ کو بنا تو صحیح اس قابل کہ لوگ جو ہے نا تجھے پسند کرے، اللہ تجھے پسند کرے۔ تو لہٰذا یہ بابرکت رات ہے، قرآن پڑھیے، بہت یہ کیجیے میرے محترم دوستو۔ اللہ اکبر، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کہیں پتہ چل جائے کہ فلاں مارکیٹ میں ایک روپے کو 10 روپے کی چیزیں دی جا رہی ہے، یعنی 1 روپے میں 10 روپے کی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، 1 روپیہ دیں اور 10 روپے کی چیز لیں، تو کتنا جو ہے لوگ چلے جائیں گے، بھاگیں گے، لینے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ پوری مارکیٹ ختم ہو جائے گی، خلاص ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک نیکی کا جو ہے نا ہم 84 سال سے زیادہ کی جو ہے نا زندگی کا جو ہے نا نیکی لکھ دیں گے۔ تو اور کیا چاہیے میرے بھائی؟ پہلے کی امتوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی، 1000 سال جیتے تھے، 500 سال جیتے تھے، لیکن امت محمدیہ کی عمریں کتنی ہیں؟ حدیث میں کیا آیا، کیا بیان کر اللہ کے رسول نے؟ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، 60 اور 70 سال، بہت کم ہے 80 سال 90 سال جیتے ہیں، 100 سال جیتے ہیں، ورنہ اکثریت جو ہے نا 70 اور سال کے درمیان مر جاتی ہے۔ اتنی ہی ہماری زندگی ہے، اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا دیوانے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ انا للہ راجعون، توبہ کرو، استغفار کرو۔ ہاں، ہماری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض موسم بعض نیک اعمال کرنے کی وجہ سے بہت بڑا اجر دیتا ہے، اجر عظیم دیتا ہے۔ اس میں سے یہ بھی ہے رمضان کا مہینہ، اور اس میں بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں ایک رات میں جا کر انسان عبادت کر کے 84 برس سے بھی زیادہ کا اجر و ثواب نیکی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کون؟ جو اولو الالباب ہے، عقل رکھنے والے ہیں، دماغ رکھنے والے ہیں، دل رکھنے والے ہیں۔ ہاں، اندھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، پاگل لوگوں کے لیے نہیں ہے، جن کے عقل پر جو ہے نا پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے دلوں میں جو ہے نا مہر لگی، ان کے لیے نہیں ہے، عقل مندوں کے لیے، دل والوں کے لیے ہے، سمجھدار لوگوں کے لیے ہے۔ تو لہذا سمجھدار بنیے۔ اچھا، اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کیوں کہا؟ الف کا لفظ یعنی 1000 مہینے کیوں کہا؟ 1 لاکھ کیوں نہیں کہا؟ 100 کیوں نہیں کہا؟ تو میرے بھائی، یہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا ہے، عرب میں نازل ہوا قرآن مجید، مکے میں نازل ہوا قرآن مجید۔ اور عرب جو ہے نا اس وقت عرب کے محاورے، عرب کا جو کیا نام ہے، ان کی جو عربی دان تھی، ان کا جو لب لباب تھا، ان کا جو ہے نا جو طرز زندگی تھی عربوں کی، وہ جو لوگ استعمال کرتے تھے جملے، وہ استعمال جملے میں سے ایک لفظ الف تھا، یعنی ان کے پاس الف نام کا، 1000 نام کا یہ عدد جو ہے نا بہت اہمیت کے حامل تھا۔ اور یہ الف، ہزار کا لفظ جو ہے نا 1000 کی گنتی بہت اہمیت معلوم ہوتی تھی عرب لوگوں کے میں۔ جس طرح ہمارے پاس ہندوستان وغیرہ میں آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے 100 بولے تو بہت اہمیت کی حامل تھی، اور 100 روپیے، ارے ان کی تنخواہ 100 روپیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ تو اسی طرح عرب میں 1000 کا عدد یا 1000 کی گنتی بہت اہمیت معلوم ہوتی تھی، اس لیے 1000 کا لفظ یہاں آیا ہے۔ تو لہٰذا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر افضل ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس رات کو غنیمت سمجھتے ہیں، رمضان کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرا آخر آتا تھا تو پورے جو ہے نا تندہی کے ساتھ اور کمر کس لے کے جذبہ خیر کے ساتھ، جس طرح ایک پہلوان کشتی لڑنے والا میدان میں پوری تیاری کے ساتھ کمر کس لے کے جو نا میدان میں کودتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں رمضان کے کمر کس لیتے تھے۔ لفظ حدیث میں آیا ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب آخری عشرہ آتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے قریب بھی نہیں جاتے، بیویوں کے قریب بھی نہیں جاتے، اس سے پہلے جاتے، لیکن جب آخری 10 دن آتے تو بیویوں کے قریب بھی نہیں جاتے، سب کچھ چھوڑ دیتے، صرف اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرتے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں زندگی بھر مرتے دم تک جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، تاکہ بیویوں سے بھی الگ ہو جائے، لوگوں میں سے بھی الگ ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں جو ہے نا وقت گزارے، اس لیے اعتکاف بھی کرتے تھے۔ ہاں، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے شروع کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا،
اس کے بعد پھر 10 دن شروع کے 10 دن چھوڑ کے درمیان کے 10 دن میں اعتکاف کیا، اس کے بعد درمیان کے 10 دن میں چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد آخری 10 دنوں میں مرتے دم تک جو ہے اعتکاف کیا، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ آخری 10 دن جو ہے نا پہلے اور دوسرے 10 دنوں سے زیادہ بہتر ہے، اس میں کہ لیلۃ القدر ہے، لہذا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر۔ اب 2 آیتیں کا ترجمہ رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح باذن ربهم من كل امر۔ اللہ کے احکامات لے کر، اللہ کے جو ہے نا تقدیر کا جو بھی مسائل ہے، جو بھی معاملات ہیں جس کو تنفیذ کرنا ہے سال بھر کے لیے، وہ تمام معاملات کو لے کر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین پر فرشتے آتے ہیں، صرف فرشتے نہیں آتے، فرشتوں کے سردار روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی بابرکت رات ہوگی کہ شیطان بند ہے رمضان میں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، ایسے میں نوری فرشتے کبھی ان سے غلطی نہیں ہوئی، فرشتے سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے جس فرشتے کو اللہ نے رکوع کے لیے کہا ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جس فرشتے کو اللہ نے قیام کے لیے کہا ہے کھڑے ہو کر قیام، وہ قیامت تک جو ہے نا کھڑے ہو کر جو ہے نا قیام کریں گے، جس فرشتے کو اللہ نے سجدے کے لیے کہا ہے وہ قیامت تک جو ہے نا سجدہ کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے نورانی فرشتے یفعلون ما یؤمرون، ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، جو حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ ایسے نورانی نیک و کار فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جبرائیل کے ساتھ، اور وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جو عبادت میں لگا ہوا ہے، جو عبادتوں میں مشغول ہے، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کی سلامتی کی، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان پر برکت نازل فرما، اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اللہ ان کی بخشش فرما۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں رحمت کی، برکت کی، مغفرت کی، سلامتی کی، اور کیا چاہیے؟ نورانی فرشتے جب دعا کرے برکت کی، رحمت کی، مغفرت کی اور سلامتی کی، اور کیا چاہیے؟ لیکن کتنے بدبخت ہوں گے، کتنے جو ہے نا محروم ہوں گے، جو ایسی بابرکت رات، ایسی فضیلت والی رات جس میں فرشتے بھی دعا کرتے ہوں گے، اس سے محروم ہو کر نیٹ کے پیچھے، ٹیلی ویژن کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، کھانے پینے کے پیچھے، سونے کے پیچھے، نفس اور شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ راجعون۔ سلام، اللہ اکبر، تنزل الملائکۃ والروح باذن ربهم من كل امر۔ ختم ہو گیا آخری میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ سلامتی کی رات ہے، یعنی یہ پوری رات سلامتی کے، یہ بھی ایک مطلب ہے، یعنی سلامتی، ہر طرف سکون رہے گا، اطمینان رہے گا۔ جو بندے عبادت میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ کو ذہنی سکون عطا کرے گا، دلی سکون عطا کرے گا، روحانی سکون عطا کرے گا، جسمانی سکون عطا کرے گا۔ جو بندے عبادت میں مشغول ہیں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا ان پر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پاک فرشتے، نورانی فرشتے مصافحہ کرتے ہیں ان سے جو عبادت میں مشغول ہیں، ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سراپا یہ رات رحمت کی ہوتی ہے، برکت کی ہوتی ہے، سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ مغرب سے لے کر فجر تک میرے دوست، سورج نکلنے تک جو ہے نا یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رات بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اگر لیلۃ القدر ہے اس رات میں تو جو ہے نا سکون والی رات ہوتی ہے۔ عبادت کرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر آج ہی ہے، کسویں رات ہی ہے۔ اگر 23ویں رات میں اگر اس کو پتہ چلا کہ نہیں آج عبادت میں مزہ آ رہا ہے تو 23ویں رات جو ہے نا لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈی ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ جو ہے نا زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، میڈیم جو ہے نا رات ہوتی ہے۔ اور جس دن جو ہے نا شب قدر ہوتا ہے اس دن جو ہے نا تارے نہیں ٹوٹتے، ستارے نہیں ٹوٹتے، ٹھنڈی رات ہوتی ہے، اور بھی کئی علامتیں جو ہے نا بتائی گئی ہے، اطمینان سکون ملتا ہے شب قدر کی رات۔ اور جب شب قدر رات میں ہو گئی، دن میں جو ہے نا سورج تیز شعاؤں کی طرح نہیں نکلتا، بلکہ دھیمی شعاؤں کے ساتھ نکلتا ہے، آرام سے نکلتا ہے، تھوڑی سی روشنی کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اتنی عظیم بابرکت رات ہے لیلۃ القدر، معمولی رات نہیں ہے، 1000 مہینے کی فضیلت۔ اور ایک رات نہیں ہے، 27ویں رات کو جاگنے والے سن لو محروم ہیں بہت بڑے۔ 5 طاق راتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، اللہ کے نبی نے فرمایا آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا 5 راتوں میں تو ایک رات دینا، اتنا بڑا اجر و ثواب کیا پھگٹ پہ ایک رات میں دے دے گا؟ ایک رات میں جا کر باقی رات میں سو جائے؟ نہیں، 5 رات میں جاگنا ہے، اور 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں گلف میں جو ہے نا آخری 10 راتوں میں ماشاءاللہ قیام اللیل ہوتا ہے، تراویح جو ہے نا 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت جو ہے نا قیام اللیل ہوتا ہے، اور رات بھر عبادت پہ مشغول رہتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آخری طاق راتیں، آخری 10 راتیں جاگتے ہی بات کرتے ہیں۔ تو لہذا آخری 5 راتوں میں جو ہے شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اور یہ وقت کب تک ہوتا ہے؟ غروب سے لے کر صبح تک، صبح صادق تک ماشاءاللہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے رحمت کی، مغفرت کی، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور سارے امور جو ایک سال میں تقدیر کے ہونے والے وہ سب جو ہے نا نافذ کرتے ہیں۔ اتنی بابرکت رات ہے جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو اللہ
اللہ اکبر، کتنی بڑی باعظمت رات ہوگی. جبرائیل امین آئے ہیں، کتنی بڑی بابرکت رات ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں جبرائیل کو، اور جبرائیل قرآن سنتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، تو کتنی بابرکت رات ہوگی. لہذا اے مسلمانوں، اے غفلت کی زندگی زنا سونے والو، اور قرآن سے دور والو، نمازوں سے دور والو، دین سے دور والو، شیطان کے چیلے بن کر زندگی گزارنے والو، نفس کے پجاری بن کر زندگی گزارنے والو، آ جاؤ رحمت والی رات میں، برکت والی رات میں، مغفرت والی رات میں، فرشتوں کے نزول والی رات میں، جبرائیل علیہ السلام کے اترنے والی رات میں اپنے آپ کو توبہ استغفار کر کے پاک کر لو، توبہ استغفار کر لو، اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا لو، توبہ کر لو اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا لو. پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی. جاگ جائے مسلمان، تیری سونے کا وقت باقی نہیں. جاگ جائے مسلمان، تیرے سونے کا وقت باقی نہیں. اللہ اکبر. جاگ جائے مسلمان، تیرے سونے کا وقت باقی نہیں. صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھ کیسے جو ہے نا زندگی گزارتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو جو ہے نا پڑھ کیسے وہ زندگی گزارتے تھے. اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنا لے، نبی کے مطابق زندگی گزار لے، قرآن کے مطابق زندگی گزار لے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا لے. اللہ اس کے رسول سے محبت کر، بیوی سے اتنی محبت مت کر، اولاد سے اتنی محبت مت کر، ماں باپ سے اتنی محبت مت کر، دنیا سے اتنی محبت مت کر، اپنے آپ سے اتنی محبت مت کر جتنا اللہ اس کے رسول سے محبت کر. سب سے پہلے اللہ سے محبت، دوسرے نمبر پر رسول سے اتنا محبت، دین سے محبت، اس کے بعد ماں باپ، بیوی، بچے، دوست احباب، رشتہ دار، دنیا. سب سے پہلے اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے. اگر اس کو چھوڑ دے گا تو کیا رہ جائے گا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں رہا. تو نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو کچھ نہیں بگڑا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوا. اللہ نے تجھے چھوڑ دیا. آج کرونا وائرس بیماری میں ملوث ہو گیا، پریشان ہو گیا، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ساری دنیا نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں، کچھ بگڑنے والا نہیں. اگر اللہ خالق، مالک، رازق جو ہم کو سب کچھ دے رہا ہے، ہم کو پیدا کیا، اگر وہ ہم کو چھوڑ دے، ہم کو بھول جائے، ہم کہیں کے بھی نہیں رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. جس طرح آج ہر طرف جو ہے نا ہلاکتیں ہو رہی ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں. کیا کہوں اے مسلمان، جاگ جا. شب قدر پہلی رات شروع ہو گئی ہے. اب آخری میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اتنی باتیں کہنے کے بعد بھی اگر اپنی اصلاح نہ کر لے، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان نہ بنا دے، تو اس سے بڑا پاپی، تو اس سے بڑا بیوقوف، تو اس سے بڑا مجنون، تو اس سے بڑا دیوانہ کچھ نہیں ہو، کوئی نہیں ہوگا. آخر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے پیارے شوہر، اگر میں شب قدر پاؤں، لیلۃ القدر پاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر دعا، چھوٹی سی دعا سکھائی ہے. خود بھی بہت زیادہ پڑھیے، بھی بچوں کو بھی سکھائیے، خود بھی پڑھیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے عائشہ، جب تو شب قدر پا، لیلۃ القدر پا، تو کون سی دعا پڑھ؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا معنی؟ اے اللہ، اللہم، اے اللہ، انک عفو، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور میں اسی دعا پر اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. کل انشاءاللہ قرآن کا موضوع پر بات ہوگی، تو رات بھر آپ کو عبادت میں گزارنا ہے. یاد رکھو، جو بھی آج لیلۃ القدر منا رہے ہیں، شب قدر منا رہے ہیں، وہ آج پوری رات جا کر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنا. میں اپنی بیوی بچوں سے اپیل کرتا ہوں، ساری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا عبادت میں مشغول ہو جائیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا اپنا وقت ضائع مت کریں، ایک سیکنڈ کے لیے اپنا وقت ضائع مت کریں. قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نمازوں میں، توبہ استغفار میں، اور اس دعا میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی میں گزارے. آج 21ویں شب ہے، کل جو ہے نا 21ویں روزہ ہے، 22ویں شب ہے، اور پرسوں جو ہے نا 22واں روزہ ہے، 23واں شب ہے. اس طرح 5 تاخراتوں کو ہم کو جاگنا ہے. اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے معاف کرنے والے پروردگار، معافی کو پسند کرنے والے پروردگار، اے میرے رب، ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، ہم گنہگاروں کو نیک بنا دے، ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے، ذکر و شکر اور تیری بات کی کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، نیکی کی توفیق عطا فرما دے، ہماری مدد فرما دے تیری بات کرنے میں. اے اللہ، اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
انت مولانا فانصرنا علی القوم الظالمین، انت مولانا فانصرنا علی القوم المشرکین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الفاجرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الفاسقین، انت مولانا فانصرنا علی القوم المنافقین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الحاسدین، انت مولانا فانصرنا علی اعدائک واعداء الاسلام، انت مولانا فانصرنا علی القوم الظالمین یا رب العالمین. تقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلی اللہ علی نبی محمد. جو باتیں میں نے کی ہے اگر قرآن حدیث سے ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے، اگر کچھ غلطی ہے تو وہ جو ہے نا میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبی محمد. جزاکم اللہ خیر.